Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. तमाम हम्द व सना उस रब रहीम के लिए, उस रब अज़ीम के लिए कि जो इंसान की कही हुई बात को सुनता है और उसके दिल में छुपी हुई तमन्ना, छुपे हुए राज़ों से भी वाकिफ़ होता है। वो अलीम ज़ात इतनी सत्तारुल अयूब और गफ़ारुल ज़नूब है कि ये सब कुछ जानते हुए कि इंसान के दिल में क्या है, वो रब की ज़ात उसकी पर्दा पोशी फरमाती है और वो रब की ज़ात उसको मुआशरे के अंदर, दुनिया के अंदर साहिब इज़्ज़त बना कर रखती है। उस रब का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। उस रब का शुक्र अदा करना हर एक इंसान पर लाजिम है। उसकी दी गई नेमतें, उसका कर्म, उसका फ़ज़ल, उसकी इज़्ज़त जो उसने इंसान को अता की, इस तमाम नेमतों का, तमाम फ़ज़ल व करम का शुक्र अदा करना इंसान पर फ़र्ज़ है, इंसान पर लाजिम है। बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो उम्मीद का पैगाम है, उस उम्मीद के पैगाम को फैलाने में हमारा हिस्सा बन जाएं। इस रेड बटन को दबा दें, साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी हल्का सा टच कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और ये उम्मीद का पैगाम, मैसेज ऑफ होप, मैसेज ऑफ लर्निंग, ये लोगों तक पहुंचता रहे। बात करेंगे आइसबर्ग थ्योरी। आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग बर्फ़ की वो चट्टान है, बर्फ़ का वो तोदा है जो एक बड़े ग्लेशियर से कटकर समंदर में गिर जाता है, दरिया में गिर जाता है और ये 90% पानी के अंदर होता है और सिर्फ 10%, ओनली 10% ये पानी की सतह से बाहर नज़र आ रहा होता है। The 90% portion of the iceberg sinks into the water, beneath, under the surface of water. 90% of iceberg remains under water, under the surface of water, and only 10% of its part looks above on the surface of water. आइसबर्ग की जो थ्योरी है, इसको दुनिया के अंदर कामयाबी की मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है। दुनिया में जितने लोग भी कामयाब हुए हैं, लोगों को उनकी कामयाबी तो नज़र आती है उसी आइसबर्ग की वो जो चट्टान है उसकी तरह, जो 10% समंदर के ऊपर वाला हिस्सा होता है वो तो लोगों को नज़र आता है, लेकिन वो जो 90% उस चट्टान का, उस ग्लेशियर का, उस बर्फ़ानी तोदे का हिस्सा होता है जो कि समंदर में डूबा होता है, दरिया में डूबा होता है, लोगों को नज़र नहीं आता। इस तरह कामयाब होने वाले हर शख्स की कामयाबी तो लोगों को नज़र आती है, उसकी सक्सेस लोगों को नज़र आती है, लेकिन उसके पीछे उसकी ज़िंदगी में जो उसने एफ़र्ट की, जो उसने स्ट्रगल की, जो वो मसाइल से गुज़र के इस कामयाबी के मकाम तक पहुंचा, लोगों को वो चीज़ें नज़र नहीं आती। किसी ने क्या खूब कहा था कि दुनिया हंसने वालों के साथ हंसती है, मुस्कुराने वालों का साथ देती है और रोने वालों को तन्हा छोड़ के आगे गुजर जाती है। ये दुनिया हरकत का नाम है, ये दुनिया मुसलसल स्ट्रगल का नाम है, ये एफ़र्ट का नाम है, ये अज़्म मुसलसल है दुनिया। तो याद रखें कि ये जो कामयाबी है, कामयाबी का जो फ़लसफ़ा है, जो सक्सेस स्टोरी है, जो फ़िलॉसफ़ी ऑफ सक्सेस है, ये मुसलसल मेहनत का नाम है। ये मुसलसल एक कंसिस्टेंसी के साथ आपकी हार्ड वर्किंग है।
دنیا کے اندر جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، دنیا کے اندر جس بھی فیلڈ میں کسی بندے کو عزت ملی ہے اور اس کو اگر شہرت ملی ہے تو اس کے پیچھے اس کی مسلسل محنت ہے۔ کیوں نہ ہو، ہر کامیابی کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہر کامیابی آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ سے وہ ایک پرائس مانگتی ہے، پے دا پرائس۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کامیابی کی قیمت کیا ہے؟ اگر ایک طالب علم ہے تو اس کی کامیابی کی قیمت اس کی مسلسل محنت ہے، اس کی ایفرٹ ہے اور اس کی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی پڑھائی کے ساتھ محبت ہے۔ وہ جتنی زیادہ ایفرٹ کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ اور سخت محنت کے ساتھ اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے، اتنی ہی بڑی کامیابی اس کو ملتی ہے، اتنا ہی ایک بہتر مستقبل اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی جاب میں ہے، ملازمت میں ہے، whether he or she is in a private job or in a government sector job، وہاں پر کامیابی اور عزت کا معیار آپ کی اپنے کام کے ساتھ لگن، اپنے کام کے ساتھ آپ کی سنسیریٹی، آپ کا اخلاص ہے کہ آپ کتنا اپنے کام کے ساتھ ایک جوش اور ولولے اور جذبے کے ساتھ منسلک ہیں اور کتنا بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ اور یاد رکھیں، کامیابی زندگی کا ایک بہت بڑا میسج ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ کامیاب ہونا کوئی کمال نہیں ہوتا، کامیاب ہونا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ کامیابی کو سنبھال کے رکھنا، کامیابی کو سنبھال کے رکھنا کمال ہوتا ہے۔ یہ کامیابی حاصل کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنا اور اس کے اندر بہتری لے کے آنا، یہ کمال ہوتا ہے۔ تو جو کامیابی کی قیمت ہے، اگر آپ اس کامیابی کی قیمت کے لیے تیار ہیں، اور وہ کامیابی کی قیمت کن چیزوں پر بیس کرتی ہے؟ نمبر 1، آپ کی مسلسل محنت۔ نمبر 2، کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، اپنے کام کے ساتھ آپ کی کتنی محبت ہے، آپ کتنے مخلص ہیں اپنے کام کے ساتھ۔ نمبر 3، مسلسل بہتری، امپروومنٹ، آپ کی جو ذات ہے اس کے اندر ود دا پیسج آف ٹائم نئے سے نئی چیزیں سیکھیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے جو نئی چیزیں ہیں ان کو سیکھیں۔ اگر آپ جاب میں ہیں تو اپنی جاب کے حوالے سے جو مارکیٹ کے اندر نئی چیزیں آ چکی ہیں ان کو سیکھ لیں، یہی آپ کی کامیابی کی قیمت ہے۔ جس جگہ پر ہیں آپ، جس معیار پر ہیں، جس مقام پر ہیں، آپ محنت کو اپنا شعار بنا لیں، پھر دیکھیں کہ یہ کامیابی کس طرح سے آپ کی زندگی کے اندر بہتری لانے کا سبب بنے گی۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، دیر از نو شارٹ کٹ آف سکسیس، نو شارٹ کٹ ٹو گیٹ سکسیس۔ کامیابی محنت کرنے والوں کو ملتی ہے، کامیابی استقامت والے لوگوں کو ملتی ہے، کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنا آج اپنے آنے والے کل کے لیے قربان کرتے ہیں۔ کس طرح؟ محنت کر کے۔ کس طرح؟ اپنی آج کے کمفرٹ زون سے نکل کے آپ ان کمفرٹ زون میں جب آتے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے کو بدلیں، اپنے کام کرنے کے معیار کو بدلیں۔ کامیابی آپ کے لیے تیار ہے، لیکن ہم نے کئی دفعہ اپنی سوچ کو غلط پیرائے میں ڈالا ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ ہے اور شاید ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو محنت کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ اب جس بھی جگہ پر ہیں، جس بھی لیول پہ کام کر رہے ہیں، کوشش کریں وہاں پر ایک مکمل سنسیریٹی کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھیں اور انشاءاللہ وہاں سے ہی آپ کے لیے بہتری کے اسباب اللہ کی ذات پیدا کرے گی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز سے آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ یہ امید کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔